وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ اس وقت خطاب کر رہے ہیں۔ کب کوئی عدو انکاری ہے، کب یاروں کو تسلیم نہیں، کب کوئی عدو انکاری ہے، اس کوئے طلب میں ہم نے بھی دل نظر کیا جاں واری ہے، اس کوئے طلب میں ہم نے بھی دل نظر کیا جاں واری ہے، جب ساز سلاسل بجتے تھے ہم اپنے لہو میں سجتے تھے، جب ساز سلاسل بجتے تھے ہم اپنے لہو میں سجتے تھے، وہ رسم ابھی تک باقی ہے، وہ ریت ابھی تک جاری ہے، اور کچھ اہل حشم کچھ اہل ستم میں خانہ گرانے آئے تھے، دہلیز کو چوم کے چھوڑ دیا، دیکھا کہ یہ پتھر بھاری ہے، اور یہ ان کے لیے جو بڑے کم ظرف ہیں کہ ہماری آج بھی جو حالت ہے، میں اپنے ساتھیوں کے نام یہ کرتا ہوں کہ زخموں سے بدن گلزار سہی، زخموں سے بدن گلزار سہی، پر ان کے شکستہ تیر گنو خود بازی کس نے ہاری ہے۔ اور آخری شعر ہے کہ کس زوم میں تھے دشمن اپنے، یہ 9 مئی والوں کے لیے ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میں کہتا تھا کہ یہ بڑا روئیں گے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، بڑا بول نہیں بولنا چاہیے، میں کہتا تھا یہ بھاگیں گے، تو وہ میں اکثر اپنی الیکشن میں نکلا تو میں نے کہا کہ یہ جو عمران نیازی اس کے حواری ہے نا، تو ان کے بارے میں ہے کہ وہ جو کہتا تھا کہ کچھ نہیں ہوتا، وہ جو کہتا تھا، اختیار لالا آپ کی توجہ مطلوب ہے، تو وہ جو کہتا تھا کہ کچھ نہیں ہوتا، اب وہ روتا ہے تو وہ چپ نہیں ہوتا، تو یہ حالات ہیں۔ تو آخری شعر پڑھ کے میں اپنے مدعے کی طرف آؤں گا کہ کس زوم میں تھے دشمن اپنے، کس زوم میں تھے دشمن اپنے، شاید یہ انہیں معلوم نہ تھا، یہ خاک وطن ہے جان اپنی اور جان تو سب کو پیاری ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، میری بہنوں، مجھے آج بڑا فخر ہے کہ میں اپنے خیبر پختونخوا کے غیور بھائیوں سے، بہادر بھائیوں سے، بہنوں سے مخاطب ہوں۔ اس ملک کے اندر اگر خدمت کی سیاست کی ہے، تعمیر و ترقی کی سیاست کی ہے، تو وہ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ جہاں جہاں تعمیر و ترقی کا نشان نظر آئے گا، وہاں پہ آپ کو میاں نواز شریف مسلم لیگ نون کی مہر ملے گی۔ آج پورا موٹر ویز کا جال خیبر پختونخوا سے گزرتا ہے، ایک ایک منصوبے پہ میاں نواز شریف کی مہر ہے، مگر یہ جو تباہی کرنے والے تھے، میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم 28 مئی والے ہیں، یوم تکبیر والے، کہ ہمارے قائد نے ایٹمی دھماکے کیے، اور آپ کو پتہ ہے کہ پہلے دن 5 ایٹمی دھماکے کیے، بھارت نے 5 کیے تھے، ہم نے بھی 5 کیے۔ میاں نواز شریف جب گھر گئے تو انہوں نے سوچا کہ یہ 5 تو برابر ہو گئے، اگلے دن پھر 6 ایٹمی دھماکہ کر کے بھارت کو جو ہے وہ شکست دی ہم نے۔ یہ سوچ ہے میاں نواز شریف کی، یہ قیادت ہے، یہ ویژن ہے میاں نواز شریف کا۔ ہم 28 مئی والے ہیں، اور یہ گیدڑ جو ہیں یہ 9 مئی والے ہیں، جنہوں نے جب حملہ کیا تو اپنے ہی ملک پہ کیا، جب حملہ کیا تو اپنی فوج پہ کیا، جب نقصان پہنچایا تو اپنے ہی ملک کے دفاع کو نقصان پہنچایا۔ میں آپ کو چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ میرے دادا مرحوم سابق صدر صاحب جب وہ صدر تھے تو ان کے ہاتھوں سے ثوابی کا ایک سپوت ہے جس کا نام کیپٹن کرنل شیر خان ہے، اس کے بھائی اور اس کے والد کو نشان حیدر میرے دادا نے اپنے ہاتھوں سے دیا، اور میں بھی آپ کو پوری سٹوری سناتا ہوں کہ یہ سٹوری ہے کیا۔ اور جب اس کا جسد خاکی نور خان ایئر بیس پہ لایا گیا تو جنازے میں پہلی صف میں گوہر ایوب صاحب اور میرے دادا اس جنازے میں شریک تھے۔ تو 9 مئی کا جب واقعہ ہوا تو میں نے دیکھا کہ قلعہ بالا حصار کے باہر کیپٹن کرنل شیر خان کے مجسمے کے ساتھ بے حرمتی کی گئی ہے۔ مجھے نیند نہیں آئی، میں گاڑی میں بیٹھا، میں نے اپنے ڈرائیور کو کہا، میں نے کہا ثوابی چلو۔ وہ کہتا ہے خیر ہے آپ کبھی ثوابی گئے نہیں، ثوابی جانا ہے؟ میں نے کہا ثوابی جانا ہے۔ کہتا ہے کیوں جانا ہے؟ میں نے کہا بس تم چلو ثوابی جا کے بتاؤں گا کیا کرنا ہے۔
میں بے اختیار ہو کے میں ثوابی پہنچ گیا. تو میں جب مزار پہ گیا تو میں کہا مجھے ان کے بڑے بھائی انور لالا سے ملنا ہے. ان کے مزار پہ ایک شخص موجود تھا, اس نے کہا جی میں انور لالا کو بلا کے لاتا ہوں. اور جو تصویر میں نے انور لالا دیکھا ہوا تھا وہ بڑا جوان شخص تھا 1999 میں, تو اب وہ بہت بوڑھے ہو گئے. تو میں ان کے پاس گیا اور میں نے کہا میں انور لالا آپ کے پاس آیا ہوں, میں صرف معافی مانگنے آیا ہوں آپ سے کہ آپ کے بھائی نے وطن پہ جان وار دی, وطن کی خاطر اپنی جان کی قربانی دے دی, اور یہ بدبخت اس کے مجسمے کے ساتھ بے حرمتی کرتے ہیں. میں کہا میں پاکستانی قوم کی طرف سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگنے آیا ہوں آپ کے پاس. اور میں نے کہا آپ کا بھائی چلا گیا, میں آپ کا بھائی ہوں. میں ثوابی کیس, اور یہ خیبر پختونخوا کا فخر ہے, نشان حیدر کیپٹن کرنل شیر خان. اور میں جب ثوابی, اب میں جاتا رہتا ہوں, ایک جو تعلق تھا وہ دوبارہ سے ان سے بنا ہے. تو جب میں نے انٹرویو دیکھا, بھارتی فوج کا ایک بریگیڈیئر ہے, سکھ بریگیڈیئر ہے, اس کا نام ہے بریگیڈیئر مہندر پرتاپ سنگھ باجوہ. میں نے جب وہ تقریر اس کی وہ سنا انٹرویو, وہ کیا کہتا ہے, وہ کہتا ہے کہ یہ پہاڑ کے اوپر جنگ ہو رہی ہے, اور جو پہاڑ کے اوپر جنگ ہو رہی ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ ایک کالے ٹریک سوٹ میں ایک نوجوان ہے داڑھی والا, وہ بار بار آتا ہے, وہ حملہ کرتا ہے اور ہمیں پسپا کر دیتا ہے, ہمیں پیچھے دھکیل دیتا ہے. کہتا ہے میں نے اپنے جوانوں کو کہا کہ یہ جو نوجوان ٹریک سوٹ والا ہے اس کو مارو, جب تک یہ کھڑا ہے ہم جیت نہیں سکیں گے. یہ ہمت کے ساتھ آتا ہے, حوصلے کے ساتھ آتا ہے, جوانوں کا بھی حوصلہ بڑھاتا ہے. تو یہ تو جب تک اس کو یہ کھڑا ہے ہماری بات نہیں بنے گی. تو کہتا ہے کہ ہم نے ساری گولہ باری, ساری فائرنگ اس نوجوان کی طرف کی. ثوابی کا وہ جوان جو اس پہاڑ کی چوٹی پہ بہادری سے لڑ رہا تھا, کہتا ہے جب ہم نے اس کو شہید کر دیا تو میں نے کہا کہ اس کا جستے خاکی میرے پاس لے کے آؤ, میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ کون بہادر جوان ہے جو ہے اس طرف سے لڑ رہا ہے, مگر میں دیکھنا چاہتا ہوں. کہتا ہے جب وہ اس کا جستے خاکی لائے تو میں نے اس کی جیب سے جو کاغذ نکلے تو پتہ لگا کہ اس کا نام شیر خان ہے. اور کہتے ہیں میں نے اس کے جیب کے اندر ایک خط ڈالا, وہ انگریزی میں اس نے خط لکھا کہ ون کیپٹن کرنل شیر خان آف 12 NLI has fought very bravely and must be given his due recognition. یہ دشمن لکھ رہا ہے کہ کیپٹن کرنل شیر خان نے بڑی بہادری سے مقابلہ کیا ہے, تو اس کی بہادری کا اس کو صلہ ملنا چاہیے, اس کو کوئی نہ کوئی نوازا جانا چاہیے. وہ جب جستے خاکی پاکستان پہنچا تو انڈین بریگیڈیئر کا وہ خط اس کی جیب سے نکلا, اور آپ دیکھیں کہ وہ کیسا جوان ہوگا ثوابی کا جس کی دشمن تعریف کر رہا ہے, جس کے ہاتھوں دشمن نے نقصان اٹھایا, اور وہ کہہ رہا ہے کہ ایسا بہادر جوان لڑتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا. اور یہ بدبخت سیاسی فائدے کے لیے اس کے مجسمے کو انہوں نے مسمار کیا. کس لیے؟ کہ ان کا لیڈر جو پاکستان کا دشمن ہے اس کی خاطر. یہ بات بہت پہلے ہم سمجھ چکے تھے کہ پاکستان اور عمران نیازی اکٹھے نہیں چل سکتے, اور انشاءاللہ تعالی یہ جو 1 سال گزرا ہے, اور کیا وجہ ہے کہ KPK کے اندر گروپس بننے شروع ہو گئے ہیں. ایک علی امین گنڈا پور کا گروپ ہے, ایک جنید اکبر خان کا گروپ ہے, ایک شیر افضل مروت کا گروپ ہے. یہ جو 6 گروپ بن رہے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ملک کے ساتھ مخلص نہیں تو اپنی پارٹی کے ساتھ کیسے مخلص ہو سکتے ہیں؟ جو شخص اپنے ملک کا نہیں ہے وہ کسی پارٹی کا کیا ساتھ نبھائے گا؟ اور میں آج دل کی باتیں کروں گا, میں سیاسی کارکن ہوں, مجھے لگی لپٹی کی بغیر بات کرنے کی عادت ہے, اور اس لیے میں ابھی جو بات کی کوئی لکھی ہوئی تقریر نہیں ہے, میں دل کی باتیں آپ سے کرنے آیا ہوں. اس 1 سال میں دیکھیں نا ملک کہاں سے کہاں آ گیا. اور مجھے یہ بتائیے, میاں شہباز شریف نے بھرپور کاوش کی اور اس میں معیشت بہتر ہوئی, ڈیفالٹ کے دہانے پہ کڑے تھے, اور یہ بدبخت دعائیں مانگتے تھے کہ ملک ڈیفالٹ ہو جائے. ڈیفالٹ کا مطلب پتہ ہے آپ کو؟ اگر خدا نہ خواستہ یہ ملک ڈیفالٹ ہو جاتا تو بینکوں کے باہر لائنیں ہوتی لوگوں کی پیسے نکلوانے کے لیے, لوٹ مار چل رہی ہوتی آپ کے شہروں کے اندر, پاکستان میں ایئر لائنیں آنا بند ہو جاتی, کاروبار ٹھپ ہو جاتے, شٹر ڈاؤن ہو جاتے, اور چور ڈاکو گلیوں میں پھر رہے ہوتے. یہ چاہتے تھے کہ پاکستان ڈیفالٹ کرے.
یہ ٹیم ورک ہے جس کی میاں شہباز شریف ذکر کرتے ہیں اور یہ تنقید کرتے ہیں. میں 100 دفعہ کہوں گا کہ یہ انشاءاللہ تعالیٰ ٹیم ورک جاری رہے گا جس میں جنرل سید عاصم منیر کا پورا کردار ہے اس ملک کی معیشت کی بحالی کے اندر. مجھے کوئی آر نہیں ہے بات کرنے میں. اور یہ 1 سال کے اندر مہنگائی نیچے گئی, بجلی سستی ہوئی, ملک کے اندر عالمی اداروں نے ملک کی معیشت کی تعریف کی, ملک کے اندر شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا اجلاس ہوا, 12 وزرائے اعظم آئے, چیمپئنز ٹرافی پاکستان کے اندر ہوئی, روز بروز معیشت بہتر ہوتی جا رہی ہے صرف 1 سال کے اندر نیک نیتی اور محنت کے ساتھ اور ٹیم ورک کے ساتھ. اور کیا وجہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت ہے پچھلے 11 سال سے, 11.5 سال سے. تو کیا وجہ ہے کہ وہاں پہ تعمیر و ترقی نہیں ہے؟ کس نے روکا ہے کہ وہاں پہ سیف سٹی بناؤ پشاور کے اندر؟ لاہور میں شہباز شریف نے بنایا نا, تو کیا تکلیف ہے؟ کیوں پشاور میں سیف سٹی کے کیمرے نہیں لگاتے؟ سی ٹی ڈی فورس بنائی شہباز شریف نے پنجاب میں اور پورے ملک میں اس نے آپریشن کیے. کیا وجہ ہے کہ آپ وہاں پہ سی ٹی ڈی فورس نہیں کھڑی کر سکے؟ کیا وجہ ہے کہ واقعہ پشاور میں ہوتا ہے اس کا سیمپل لاہور کی لیبارٹری میں جاتا ہے فورینزک لیب کے اندر؟ کیا وجہ ہے کہ لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل اسی طرح کا ہے جس طرح آج سے 20 سال پہلے تھا؟ یہ وجہ صرف بدنیتی ہے. یہ کہتے ہیں کہ ہم تو عوام کی خدمت کرنے نہیں آئے, ہمیں تو ووٹ ملا ہے اپنے لیڈر کی خدمت کرنے کا. یہ کہتے تھے ہم کوئی غلام ہے. ہاں تم غلام ہو, تم ذہنی غلام ہو, تم جسمانی غلام ہو, تم نسل در نسل غلام ہو کہ تمہیں ملک نظر نہیں آتا, تمہیں صوبہ نظر نہیں آتا اور لیڈر کے قدموں میں بیٹھ کے سارا دن اس کی خوشامد کرتے. شرم آنی چاہیے. کیا حال کر دیا ہے پاکستان کے سب سے خوبصورت صوبے خیبر پختونخوا کا. اور ہر سال این ایف سی ایوارڈ میں سے اربوں روپیہ جاتا ہے دہشت گردی کی جنگ کے لیے خیبر پختونخوا کے صوبے کو. کہاں جاتا ہے وہ پیسہ؟ بات کیوں نہیں کرتے دہشت گردوں کے خلاف؟ ٹانگیں کانپتی ہیں اس کی علی مین گنڈا پور کی دہشت گردوں کے خلاف بات کرتے ہوئے. کلمہ حق بلند کرو نہ کرو بات. میں کل بھی کہتا تھا, آج بھی کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا کہ جب تک یہ ٹی ٹی پی کا اور دہشت گردوں کا خاتمہ نہیں کر دیتے, ان کو جڑ سے اکھاڑ کے نہیں پھینک دیتے, انشاءاللہ تعالیٰ میاں شہباز شریف کی قیادت میں, آرمی چیف کی قیادت میں چین سے نہیں بیٹھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور زندگی موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. جو رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں آنی. مگر اگر اس ملک کے ساتھ مخلص ہیں تو اس دہشت گردی کے ناسور کے خلاف بات کرنی ہوگی. کرو بات, آؤ باہر نکلو. یہ نیت کا فقدان ہے, بدنیتی ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف نہ بات کرنی ہے, نہ ان کے خلاف دہشت گردی کی جنگ میں کوئی اپنا کردار ادا کرنا ہے. ورنہ اب تک فورینزک لیب بھی بن گیا ہوتا, سیف سٹی بھی بن گیا ہوتا اور سی ٹی ڈی کی فورس بھی کھڑی ہو گئی ہوتی. مجھے پتا ہے کہ میرے کے پی کے بھائی بہادر بھی ہیں, غیور بھی ہیں, با ہمت بھی ہیں, با حوصلہ بھی ہیں, اور ان کے بارے میں کہتا ہوں اور میرے ساتھ مل کے آپ نے نعرہ لگانا ہے کہ وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے, جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے. تو مجھے یہ تو پتا ہے کہ آپ نے گھبرانا تو کبھی سیکھا نہیں ہے, پیچھے تو آپ ہٹتے نہیں ہیں. اسی لیے یہ ہری ٹوپیاں سجائے, ہرے پٹکے پہنے میرے سامنے بیٹھے ہیں. تو یہ مایوسی کفر ہے. امید اچھی رکھنی چاہیے, وہ چاہے پارٹی کے بارے میں ہو, ملک کے بارے میں ہو, اور انشاءاللہ تعالیٰ اچھا دور آئے گا. اور میں ان کے بارے میں کہتا ہوں, یہ کے پی کے میں جن کی حکومت ہے, کہ کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا, تمہارا وقت آیا ہے ہمارا دور آئے گا. میں چاہوں گا کہ ہم کے پی کے کا دورہ کریں, ہر ضلع میں جائیں, آپ کی کارکردگی کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں, لوگوں کو وہاں پہ حقائق سے آگاہ کریں اور بتائیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اچھا وقت آ رہا ہے, یہ ملک ترقی کر رہا ہے, اور یہ تحریک انتشار والوں کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کوئی نام لیوا نہیں ہوگا ان کا. یہ بڑی ٹک ٹاکیں بنا لیتے ہیں, یہ بڑی پوسٹیں کر لیتے ہیں, جب کہو نا ذرا ٹھنڈے کمرے سے باہر نکلو تو پھر اس کے بعد باہر نہیں نکلتے.
جس طرح یہاں سے دوڑ لگائی اسلام آباد سے اور دور دور تک دوڑ لگائی، تو وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا جس طرح انہوں نے دوڑ لگائی ہے، ایک دوسرے کے سروں پہ پھلان کے دوڑ لگائی ہے۔ 12 ضلعوں سے بھاگ کے گیا، یا چڑھا ہے اوپر ہری پور سے، ادھر مرگلا کی پہاڑیاں جب تک قائم ہیں تو پتہ لگے گا کہ یہ یہاں سے بھاگا تھا اور وہاں ہری پور اتر کے ہری پور میں چھپ گیا۔ اپنے صوبے میں کون چھپتا ہے؟ کہتا ہے میں عمر ایوب کے گھر سو گیا تھا جا کے۔ تم وزیر اعلیٰ صوبے کے، تم اپنے صوبے میں چھپے ہوئے ہو۔ پھر کے پی کے میں جا کے لوگوں سے بات کریں گے، ان کو بتائیں گے کہ اصل حقائق کیا ہیں۔ اور یہ جو نوصر باز ہیں، انہوں نے وہ ہو رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، وہ تو آپ کی میں نے پہلے ہی کہہ دیا، اس کا میں نے اعلان کر دی۔ میں بس یہ انشاءاللہ یہ مجھے بار بار وہ پنجابی کا ایک شعر میں نے پڑھا تھا، وہ میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں۔ پی ڈی ایم کا جلسہ تھا لاہور کا، مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنی جلدی وقت تبدیل ہو جائے گا اور اتنی جلدی اچھا وقت آ جائے گا۔ تو میں نے انہیں کہا تھا کہ تینوں ظلم تو ڈکنا نہیں، جس کا مطلب ہے کہ تمہیں ظلم سے روکنا نہیں ہے، بس اینی گل سمجھانی ہے، ویلے دی ہے واگ ویریا ساڈے ہاتھ بھی آنی ہے۔ اسی تے پاگل دیوانے ہاں، تو ساڈے نال نہ ویر ودا، اسی تے جان تلی تے رکھی، تو نس نس جان بچانی ہے۔ تو میں آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں، آپ نے میری کڑوی میٹھی دونوں باتیں سنی، مجھے برداشت کیا۔ میں اتنا سا سیاسی کارکن ہوں، اور سیاسی کارکن ہونا ہی میرے لیے باعث فخر ہے۔ اور اس پارٹی میں ہی آنکھ کھولی تھی، اور جب تک یہ سانسیں چل رہی ہیں رگوں میں خون دوڑ رہا ہے، مسلم لیگ نون، میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف کا جھنڈا انشاءاللہ تعالیٰ تھامے رکھیں۔ پاکستان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا جو جوش ہے، اس جوش نے مجھ کو کی وزیر اطلاعات و نشریات اور تقریب سے خطاب کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ کارکنان پارٹی کا قیمتی اثاثہ ہے، ہم 28 مئی والے ہیں، 9 مئی والے نہیں ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ طاہر مسلم لیگ نون کے یوتھ کوآرڈینیٹرز کے ڈویژنل، تحصیل اور ضلعی عہدیداران کے اجلاس سے خطاب کر رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ ہم 28 مئی والے ہیں، 9 مئی والے نہیں ہیں۔ مزید انہوں نے کہا کہ کارکنان پارٹی کا قیمتی اثاثہ ہے، 9 مئی والوں نے اپنے ہی ملک پر حملہ کیا۔ عطا اللہ طاہر نے مزید کہا کہ 9 مئی والوں نے اپنے ہی ملک کو نقصان پہنچایا، املاک تباہ کی۔